شاعر نے کیا خوب کہا ہے، جہاں ذکر حبیب ہوتا ہے، جہاں ذکر حبیب ہوتا ہے وہاں خدا خود قریب ہوتا ہے، اس محفل میں بیٹھنے والا کتنا خوش نصیب ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، جہاں پہ اللہ اور اللہ کے رسول کا ذکر ہو، اللہ کے پیاروں کا ذکر ہو، وہاں پہ اللہ کی رحمت برستی ہے۔ تو اس لیے جو اس رحمت میں نہانا چاہتا ہے، جو اس رحمت میں کیا کہتے ہیں بیٹھنا چاہتا ہے، اس رحمت کی بارش سے چھم چھم اس کے اوپر برسے گی، لیکن جب وہ اس جلسہ گاہ میں آئے گا۔ تو حضرات محترم، آج سید اکبر شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ کا عرس ہے، تو اسی حوالے سے کچھ گفتگو میں آپ سے کروں گا، لیکن اس سے پہلے میں آپ تمامی حضرات سے گزارش پھر سے کر رہا ہوں ادباً اور احتراماً کہ آپ جلسہ گاہ میں تشریف رکھیں، ادھر ادھر ماحول کو ڈسٹرب نہ کریں تاکہ ہمیں بھی بولنے کا وہ لطف اور آئے۔ جب آپ ادھر ادھر ڈسٹرب کریں گے تو پھر ہمیں جو انداز بولنے کا ہے، جو ہم پیغام آپ کو دینا چاہتے ہیں، وہ پیغام آپ تک نہیں پہنچے گا۔ آپ بھی آدھی ادھوری بات سن کر کہیں اور دوسروں کو بتا کر کیا کہتے ہیں پریشان ہو سکتے ہیں۔ اس لیے میری آپ سے گزارش ہے آپ اطمینان اور سکون کے ساتھ یہاں تشریف رکھیں۔ انشاءاللہ ہم بھی چند گزارشات آپ سے کریں گے اور اس کے بعد حضرت علامہ مولانا سید فرید مصباحی صاحب قبلہ کا مدلل اور جامع خطاب آپ اولیاء کرام کی شان جو ہے وہ ان سے سنیں گے۔ ہم صرف چند باتیں آپ سے کر کر آپ سے رخصت ہو جائیں گے۔ حضرات محترم، کلام الامام، امام الکلام، امام عشق و محبت امام احمد رضا یوں فرماتے ہیں، الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوان گان عشق، الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوان گان عشق، آنکھ کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے۔ الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوان گان عشق، آنکھ کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے۔ تو حضرات محترم، شاعر مشرق ڈاکٹر اقبال فرماتے ہیں، نگاہ اولیاء میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہوئی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ تو حضرات محترم، آج ہم اس بستی میں آئے ہیں، ہمارے نقیب صاحب فرما رہے تھے، کشمیری میں کہتے ہیں پیر وور اور پہاڑی بچ آختین پیران دی باڑی، اج اسی الحمدللہ پیران دی باڑی بچائے دیا اور سادات کرام دی موجودگی بچ اج اسی پیر اکبر شاہ کی شان کو بیان کریں گے اور اس کے ساتھ اولیاء کرام کی شان کو بیان کریں گے۔ حضرات محترم، ہم سادات اسی شہیدان دے کار آئے دے سید استے سٹیج پر موجود ہیں، میں سیدوں کی قدم بوسی کرتے ہوئے اب آپ سے کہنا چاہتا ہوں، جو اعلیٰ حضرت امام احمد رضا نے سادات کے بارے میں لکھا ہے اور ہم نے جو پڑھا ہے وہ آج ہم آپ کو بتائیں گے۔ حضرات محترم، سب سے پہلے یہ سن لیں، یہ فقیر کا عقیدہ ہے اور اہل سنت کے بہت سارے علماء، بہت سارے نوجوان اس عقیدے سے متفق ہیں۔ تو حضرات محترم سنیے، فقیر کا عقیدہ کیا ہے سعادت کے تعلق سے۔ عام سید، عام مزدور سید، مزدور سید اگر اس کی جوتی کی خاک کو میں اٹھا کر اپنے آنکھوں کا سرما بناؤں تو میں اس کو فخر سمجھتا ہوں۔ سادات کرام جو عام مزدور، مفتی صاحب، جو عام مزدور سادات ہے
فقیر کا عقیدہ یہ ہے کہ اس کی جوتی کی خاک کو اپنی آنکھوں پہ مل کر اس خاک کو کھا کے شفا سمجھتا ہے۔ پھر پیر تو دور کی بات ہے، عالم تو دور کی بات ہے، مفتی تو دور کی بات ہے، پیر کی جوتی کو ہم اپنے سر کا تاج سمجھنے میں فخر محسوس کرتے ہیں۔ لیکن سید وہ ہو جو صحیح سنی العقیدہ ہو۔ صحیح سنی العقیدہ سید اگر مزدور ہے، اس کی جوتی کی خاک کو میں کھا کے شفا سمجھتا ہوں، لیکن اگر سید صحیح سنی العقیدہ نہیں ہے، وہ شیخ الحدیث کیوں نہ ہو، وہ عالم فاضل کیوں نہ ہو، وہ شیخ الاسلام کیوں نہ ہو، ہم میں سے سید کو نہیں مانتے ہیں۔ تو حضرات محترم، یہ سادات کرام کے تعلق سے میں نے کچھ عرض کیا۔ اس سے پہلے میں ایک بات اور کہوں، شیطان ہمارا کھلا دشمن ہے یا نہیں؟ میں صرف چند باتیں آپ سے آج کرنے، آپ کسی موضوع پہ مکمل نہیں، کچھ گزارشات کروں گا، کیونکہ دعوت دینے سے پہلے کچھ باتیں میرے ذہن میں آئی، مجھ سے کہی گئی ہیں، تو آج اسی کا ازالہ کریں گے۔ لیکن تسا کو ماری گزارش ہے کہ تسی اطمینان رکھو، سکون رکھو، تو توجہ نال سنو۔ شیطان جڑا وہ انسانوں دا کھلا دشمن، کستا شیطانہ دا، وہ ہر وقت کوئی نہ کچھ ایجا حربہ کردا کہ میں اس تا ایمان کس نے کھاوا، اس کو میں کس نے بےایمان بناوا، اس تا ایمان میں کس نے ضائع کرا۔ لیکن شیطان دو حربے زیادہ استعمال کرتا تو بہت سارے وہ ہے، لیکن دو کرتا مجھ زیادہ۔ وہ دو زیادہ کن وہ دکھتا ہے بندہ کو جلتا، پیر صاحب کو جلتا، پیر صاحب دا رخ قدرا۔ اگر پیر صاحب وعدہ لا شریک خدا کو مندا، اسی دی عبادت کردا، اسی کو پوجدا، اتنا مست ہو کے دا وعدہ لا شریک خدا کی طرف، توحید کی طرف مائل ہے، تو پھر شیطان کہتا ہے کہ اگر میں اس کو کیا کہتے ہیں گمراہ کروں تو کیسے کروں۔ پھر پیر صاحب یا اور کوئی صاحب جب وہ اس کی طرف مائل زیادہ ہوتا ہے، توحید کی طرف، وحدہ لا شریک خدا کو مانتا ہے اور اس کی عبادت کرتا ہے، تو کرنی چاہیے، حق ہے، خدا ایک ہے، اسی کی عبادت کرنی چاہیے، اسی کی عبادت ہم سب مسلمان کرتے ہیں اور خدا کو وحدہ لا شریک مانتے ہیں۔ تو حضرات محترم، شیطان جب سوچتا ہے کہ یہ بندہ وحدہ خدا کیا کہتے ہیں خدا کو مانتا ہے، توحید پرست ہے، پھر وہ اس کے دل میں ایسے وسوسے پیدا کرتا ہے، کبھی وہ انبیاء کرام کا گستاخ بنانے کی کوشش کرتا ہے، کیونکہ وہ سوچتا ہے کہ یہ وحدہ لا شریک کو مانتا ہے، یہ یہاں سے ہٹنے والا نہیں ہے، یہ بڑا مضبوط ہے، اگر اس کو گمراہ کر سکتے ہیں ہم تو وہ اس طرح سے کریں گے کہ وہ انبیاء کرام کا گستاخ بنانے کی کوشش کرتا ہے، اگر وہ انبیاء کرام کا گستاخ ہو جاتا ہے تو ایمان سے خارج ہو جاتا ہے، پھر دیکھتا ہے کہ اگر یہ اس سے بھی نہیں ملا ہے، پھر اس کے بعد وہ اولیاء کرام کا بے ادب بنا دیتا ہے، وہ اس کو ایمان سے گمراہ کر دیتا ہے۔ پھر شیطان دیکھتا ہے کہ یہ وعدہ لا شریک خدا کو مانتا ہے، لیکن اولیاء کرام، انبیاء کرام کی محبت اس کے دل میں کیا ہے؟ زیادہ ہے۔ پھر وہ کیا کہتے ہیں، اس بندے کو ایسے وسوسے پیدا کرتا ہے کہ یہ وعدہ لا شریک خدا کو بھول جاتا ہے، یہ پھر انہی اولیاء کرام کی عبادت پوجا پاٹ کرنے لگتا ہے، یہ انبیاء کرام کو ماننا شروع کر دیتا ہے۔ تو حضرات محترم، ہم نے بے شمار کتابوں کا مطالعہ کیا ہے، ہم نے بے شمار علماء کو پڑھا ہے، آپ نے بھی کتابوں میں پڑھا ہوگا، علماء کرام سے سنا ہوگا کہ ایسے بہت سارے اولیاء کرام ہیں جن کی ولایت کو چھین لیا گیا ہے، وہ ولی تھے، ولایت ان کو تھی، لیکن ایسے غیر شرعی کام انہوں نے کیے، شیطان نے ایسے وسوسے ان کو ڈالے، ان سے ولایت کو چھین لیا گیا۔ تو حضرات محترم، اس طرح سے یہ بندہ، اس کے دل میں یہ شیطان اس کے دل میں وسوسے پیدا کرتا ہے، تو یہ وعدہ لا شریک خدا کو بھول کر اور کیا کہتے اولیاء کرام، انبیاء کرام کی محبت میں اتنا فنا ہو جاتا ہے کہ وعدہ لا شریک خدا کو بھول جاتا ہے۔ لیکن جب ہم
ہم نے بے شمار علماء کو پڑھا تو کبھی ہم نے اس کو توحید میں کمزور پایا، اور کبھی جب ہم نے پڑھا تو کسی کو رسالت میں کمزور پایا، جب ہم نے پڑھا تو کسی کو ہم نے کیا کہتے ہیں اولیاء کرام کی محبت میں کمزور پایا۔ لیکن قربان جب بریلی کے امام پہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کی کتب کا جب ہم نے مطالعہ کیا تو ہم نے اعلیٰ حضرت کو توحید پہ بھی مضبوط پایا اور رسالت پہ بھی مضبوط پایا، اور اولیاء کرام کی جو محبت شریعت نے دی ہے، جو شریعت کے دائرے میں رہ کے کرنی چاہیے، وہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا نے ہمیں بتائی ہے۔ تو حضرات محترم، یہ شیطان کے دو حربے بڑے خطرناک ہوتے ہیں۔ اس کے بعد میں اب آپ کو قرآن کے دو ایسے واقعے بتاؤں گا، اس کے بعد انشاءاللہ میں آپ سے رخصت ہو جاؤں گا۔ لیکن اس سے پہلے ایک مسئلہ میں آپ کو بتاؤں گا، کیونکہ یہاں نام ہی لیا گیا مفتی صاحب، تو آپ تقریر سنیں گے۔ کنندہ سکھ آواز اگر میٹھی ہو سی سن سے آسا واہ 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 مولوی صاحب آسا واز کردا سا آواز اس کی آسی اتنی بار اور کسا پوچھا کیا سا پتہ نہیں اسی پہاڑی ہے نا، پہاڑی تھوڑے تیز ہو گئے نہیں تو پتہ مولوی آسا آج کیتا خطرناک بیان پر کھپتے پر چھوٹے نہیں۔ تو اس طرح کے جملے اسیں بھی ہم استعمال کر چھوڑ دیں کیونکہ ایسا کوئی شریعت کے معاملے بھی کچھ لحاظ نہ رکھتے۔ میں ابھی کمرے میں بھی گفتگو کر رہا تھا، کبھی ہم مستحب کو فرض کا درجہ دے دیتے اور مستحب کو کبھی ہم حرام کا درجہ دے دیتے ہیں۔ نہیں حرام کیتے آسو وہ تو کس آکے حرام ہے، پہلے دیکھنا ہے کہ آپ کو حکم کس نے دیا، آپ کو حق کس نے دیا کسی ایک جائز کام کو حرام کہنے کو۔ وہ یہ علماء کا کام ہے، علماء سے پوچھیں۔ بہرحال میرے اس طرف نہیں ہے، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں ایک مسئلے کے تعلق سے۔ آپ سب یہاں بیٹھے ہیں نا، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے معراج کو کدھر گئے؟ معراج کو جنت دا بھی مشاہدہ کیتے اسن جنت دی سیر بھی کیتی، اس تا جہنم دا مشاہدہ بھی کیتے۔ جس جہنم دا مشاہدہ کیتے کو تھا کڑیوں کو دیکھ زیادہ، کس کو؟ کڑیوں کو استی ماوا پیڑا کس کو دیکھا؟ اگر کڑیاں تھا سنتی ہو نا تو بھی اس مسئلے کو سن رہی ہے نا۔ اگر میری مائیں بہنیں سن رہی ہیں، آپ پہاڑی سب سمجھتے ہیں نا، پہاڑی بھی چی کرا جی ہم اردو میں بھی کریں گے اس کو پہاڑی بھی بولیں گے، ٹھیک ہے؟ تو یہاں اگر میری مائیں بہنیں سن رہی ہیں تو اس مسئلے کو وہ غور سے سنیں، اور بالخصوص میں مفتی صاحب کی توجہ چاہتا ہوں، اگر مسئلہ سمجھانے میں کچھ کوتاہی یا کمی ہو تو وہ ہماری اصلاح فرما دیں، ان کو بھرپور حق ہے۔ تو حضرات محترم، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جہنم میں عورتوں کو زیادہ دیکھا تو عرض کیا کہ یہ کیوں ہے؟ کہا کہ جب دیکھنے کے بعد پھر کہا کہ یہ عورتیں جو ہے اللہ کی عبادت سے زیادہ نہیں کرتی، نیک کام زیادہ نہیں کرتی ہیں، تو ان کو شریعت کے معاملے میں کوئی خبر نہیں ہے، تو اس لیے جہنم میں گئی ہیں۔ مرد کو کم پایا، کیونکہ مرد جو ابھی ہمارے مولانا صاحب کہہ رہے تھے کہ ہم مردوں کو جمعہ کے دن بھی سیرت پڑھاتے ہیں، مرد جمعہ کے دن بھی پڑھتے ہیں، مرد جو ہے اس کے بعد جلسہ ہوتا ہے وہاں بھی آتے ہیں، عورتیں کبھی کبھی جلسے میں آتی ہیں۔ لیکن ایک مسئلہ آپ یاد رکھیں، جرا مزدورہ، جرا ملازمہ، جرا دکاندارہ، جرا کیا تنس بزنس مینا، جس ویلے مینا برابر ہوگا چھنا مینا وہ پیسے کن کا کار آوا، کار دکھا ماں پیڑ بیوی، یہی ہے نا بیٹی، اگر یہ گھر میں موجود ہے تو یہ بیچاریاں کمانے کے لیے نہیں جاتی نا، کوئی ملازم ہوگی وہ الگ بات ہے۔ اکثریت یہ ہے کہ عورتیں ہمارے گھر کا کام کرتی ہیں، کیا کرتی ہیں؟ کڑیاں آستے کارا دا کام کر دیے، مگر اسا کو حق بنتا جس ویلے اسی اپنی مزدوری مکمل کراں، چاہے 10,000 آنا، 5,000 آنا، 6,000 آنا، لکھ آنا، 2 لاکھ آنا، 50,000 آنا، اس کے بعد اس بچوں تھوڑے جے پیسے چاکا انہاں کڑیاں دے والے کرو، والے اتنے نا تسی 50,000 والے کر چھٹے، پچھا کوئی مدرسے دا سفیر صاحب آیا آکھا ہیں جی آئے تا منگے کو، اور اس کی کمیٹی آئی تھی منگے کو، ہاں اس پچھو 100 روپے کٹ کر چاہ دیں، لیکن وہ اس کی مالک نہیں ہوئی۔ حضرت توجہ چاہتا ہوں، وہ اس کی مالکہ نہیں ہے، 50,000 والے کو تو سو پوشی، کیونکہ آپ نے اس کو دیا امانت، یہ 50,000 روپے میرا رکھو، پھر
फोन करके बोलते हो मस्जिद को भी दे दो, मौलवी साहब को भी दे दो, सफीर साहब की भी दे दो, उसके लिए भी दे दो, लेकिन सवाब आपके खाते में गया, आपकी माँ के खाते में नहीं गया, आपकी बीवी के खाते में नहीं गया, आपकी बेटी के खाते में नहीं गया, आपकी क्या कहते हैं बच्ची के खाते में नहीं गया। क्यों? क्योंकि आपने उसको मालिक नहीं बनाया। अब क्या करोगे यहां से जाके? जो पैसे आपके पास हों, फिर उसके बाद 1000 2000 जितनी आपको तौफीक हो सके, जितनी आपकी इनकम हो, उस हिसाब से आप अपनी माँ बेटी जो भी घर में हो उसको देकर कहो ये पैसे आपके हैं, आप इन पैसों की मालिक है, जिस तरह से चाहे खर्च करे। अगर कुड़ियां सुनती हैं तो आपने जड़े को जिले कार आसन उन्होंने कहा दियो जी कोई पैसे मगर इस तरह मालिक बनाओ, यानी 1000 रुपए दे दिया आपने, वो उसकी मालिक हो गई। अब वो दारुल को देती है, अब वो मस्जिद को देती है, अब वो उसकी कमेटी को देती है। सवाब अब आपकी माँ को पहुंचेगा, सवाब अब आपकी बीवी को पहुंचेगा, सवाब अब आपकी बेटी को पहुंचेगा, सवाब अब आपकी बहन को पहुंचेगा। कितना प्यारा मसला आज सिक्का गया तुम। ये मसला सीखते सीखते 9 साल मौलवी साहब ने एदादिया ऊला सानिया पढ़ते फिर फिजीर आलिम फाजिल, फिर उसके बाद दस्तारबंदी, फिर मुफ्ती, फिर उसके बाद इफ्ता दियां किताबें पढ़कर 9 साल बाद मसला समझ आंदा। तो 9 साल की तालीम दे सोटे, कितने साल दी? और इस ऊपर अमल कर सो ना। कार गश का कुड़ियां को 50 रुपए का मालिक बनाओ। अरे गरीब का 1 रुपया एक पहाड़ के बराबर है, अमीर के 1 रुपये का मालिक, तू मालिक है, जिस तरह मर्जी उस तरह खर्च कर। तो वो जब नेक काम में खर्च करेगी तो इसका स्वाब उसको पहुंचेगा। ये मसला आपने अब सुन लिया। अब उसके बाद मसाइल तो बहुत सारे हैं जो मैं आपको बताऊं, लेकिन वक्त की बहुत कमी है। वक्त होता तो आज हम मसाइल पे ही गुफ्तगू करते। दूसरी गल, असि कब्रों तो फुल सकते हैं ना, यहां भी मजार है, मजार पे चादर क्यों? इसलिए कि ये इम्तियाज करती है, ये आम की कब्र है, ये किसी वली की कब्र है, ये किसी बुजुर्ग की कब्र है, ये किसी अल्लाह वाले की कब्र है। हम अस्तेदार तुस्तेदार पता नहीं करते हो सुन, ये ना करते हो सुन, जिसमें बाहर आनी है ना, बाहर फुल गुलाबा दे खिल दिन, फिर आस्ते कहा वाले आते नहीं जी आज फुल रोटियां खानी, क्या खानी? फुल रोटियां कुदर कब्रिस्ताना पर। क्यों? इसलिए कि आप अपने नौजवानों को, बच्चों को याद करवाएं। कब्रिस्तान जाएगा उसे पता चलेगा मेरा असली घर ये है, जो मैं दुनिया में कमा रहा हूं वो नहीं है। जब वो कब्र पे जाएगा, वहां फातिहा पढ़ेगा, वो फूल लेके जाए या ना जाए ये तो कोई बड़ा मसला नहीं है। जब वहां पहुंचेगा, ज़ियारत करेगा, उससे आखिरत की याद आएगी। किसकी? आखिरत की। दुनिया को वो भूल जाएगा, क्योंकि वो देखेगा यहाँ बड़े बड़े नौजवान जो मुझसे ताकतवर थे, मुझसे पैसे में थे, मुझसे हुस्न वाले थे, आज वो जमीन के अंदर दफन है, कल मुझे भी जाना है। उसका दिल नरम हो जाएगा, वो दुनिया को छोड़कर आखिरत की फिक्र करेगा। तो हज़रात मोहतरम फुल असी कब्रों तक सड़ते हैं, किसता कब्रों तक। फिर लोग आते नहीं किस वास्ते? मैं पुछ रहा ये चाहना को जिसले दारुल देवबंद का फतवा तुम खोल सो, किसता? दारुल देवबंद का फतवा। दारुल देवबंद के फतवे के अंदर लिखी था कि कब्रिस्तान के ऊपर जरा नीला घाह होता, नीला नीला समझ दो ना, सबज घास, उसको मत काटो। क्यों? सवाल है ना, क्यों नहीं? इसलिए क्योंकि हर तर चीज जो है वो अल्लाह की तस्बीह करती है। क्या करती है? अल्लाह की तस्बीह करती है हर तर चीज। इसलिए दारुल देवबंद ने फतवा दिया, कहा कि कब्रिस्तान पे हरे घास को मत काटो, क्योंकि ये अल्लाह की तस्बीह करता है। और हदीस में आया है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब एक कब्रिस्तान से गुजरे, वहां 2 कब्रों के अंदर अजाब हो रहा था, उन्होंने टहनी को तोड़कर उसमें गाड़ दिया। कहा कि अब इनके अजाब में तखफीफ होगी, अजाबा बिच कमी होसी। किस नाल? खुजूरा दिया नीलियां 2 अड्डा लिया नाल, और नीला का कपड़ा दारुल देवबंद आता मैं कपोकिया में, इस वास्ते कि तस्बीह करदा और इस नाल मुर्दे दे अजाबा बिच तखफीफ होंदिया, कमी होंदिया। मैं पुछना तुसा को चाहना, तुसी मुक दसो जेड़े फुल तुसी कब्रिस्ताना होता सड़ते हो, अल्लाह दे वली दे मज़ारा ऊपर सड़ते हो, ये तरह की खुश का बोलो? तर है ना, फूल क्या है? तर। जब तर है तो वो क्या करेगा?
अल्लाह का जिक्र करेगा, तस्बीह करेगा, वो उस मज़ार। बेअदबी माफ़, ये मुफ्ती साहब को डिस्टर्ब किया। हमारे यहाँ दरमियान में हर दिल अजीज़ मोहतरम इशफाक साहब मौजूद हैं। ये यहाँ आए हैं, ये हमारे दिलों में रहते हैं और हम इनके दिलों में रहते हैं, बेशक ला दूर हो। इनका हम खुश आमदीद कहते हैं और इनका यहाँ आना इनके लिए और हमारे लिए भी मुबारक है, मोस्ट वेलकम है इनका। और अब अगर ये मसरूफियात से जाना चाहें तो हमारी तरफ से इनको इजाज़त दें। तो हज़रात मोहतरम हम इसलिए डालते हैं ताकि उसके अज़ाब में तकफीफ हो, वो तर है। क्या है? तर है। तो अब तसव्वुफ के उलमाए किराम से जब हम पूछते हैं, किसे? तसव्वुफ के उलमाए किराम से पूछते हैं, तसव्वुफ के उलमाए किराम फरमाते हैं जब हम गुलाब के फूल इन कब्रों पे डालते हैं, इनके रूह को खुशबू पहुंचती है। क्या पहुंचती है? और फैसला तुझते आता बेचा कब्र तो फुल 700 तो तुझते हम बढ़ियान दे और रूह को खुशबू पहुंची ना 700 तो ना पहुंची तो लड़ाई खत्म। लड़ाई खत्म। 700 तो उनके रूह को गुलाब क्या देता है? खुशबू देता है या बदबू? खुशबू। जब वो उसकी कब्र पे डालेंगे, उलमाए तसव्वुफ फरमाते हैं कि उसके रूह को खुशबू पहुंचती है। असी सटते हंसते बड़े को पिछले को उस गुलाबा दे फुला दी जिरी क्या तनस बुआ खुशबू पहुंचती है, जिन्हें नहीं सटते उनको नहीं पहुंचती। असो के उसने ठीक है। अब रहेगी बात अल्लाह के वली। मैंने कहा था कुरान के 2 वाक्य में आपको बताऊंगा, है ना। उससे पहले आप सुने। अब दूसरा मसला, तमाम अंबिया किराम से अफजल कौन है? आप बात करेंगे आपको याद रहेगा। जो साइकोलॉजी पढ़ते हैं ना, साइकोलॉजी, जब वो कोई लेक्चरर लेक्चर देता है ना तो फिर वो बुलाता है कि बोलो। जब बोलता है बंदा तो उसकी ज़हन में ये बात बहुत देर तक रहती है, भूलती नहीं है। सबसे अफजल अंबिया किराम में कौन है? हमारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। गल बड़ी प्यारी है, गाय वाली है, इस वास्ते तोजे ना सुनो। सारे को सारे नबी रसूला को बड़ा कौन है? शुद्ध पहाड़ी कर सकते। बड़ा कौन है? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दी उम्मत जिरिया सारियां उम्मत को क्या बड़ी अफजल फजीलत वाली है ना। तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम दे बारे में जो उलमाए किराम को सुन पूरी दुनिया तो उसकी हुकूमत आसी कसती। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम दी परिंदे दरिंदे चरिंदे जितने भी आ सारे उसके कब्जे बिचा से एकदम इशारा करता सा तक दे पहुंचते से। एक तारे हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की मजलिस लगी थी, सारे परिंदे वरिंदे आगे। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम अपना तख्त बजाया, जैसे हमारे सादात या तख्त पे बैठे, ऐसे हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम बिला तशबी तो वो अपना तख्त बैठाया। तो तख्त पे बैठे तमाम परिंदों को बुलाया तो देखा कि हुदहुद नहीं है। मुख्तसर वाक़या लंबा है, मुख्तसर में बता रहा हूं। तो हुदहुद वहां पे नहीं है। जिस पास अस्तेदार पहाड़ी बिछाते हैं फूफो का, तो अस्तेदार क्या आते हैं पहाड़ी पे हुदहुद को हुदहुद। तो हुदहुद नहीं था वहां पे। जब हुदहुद नहीं था तो सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा कहां है हुदहुद? लहर की थी, लहर गुस्से में जाके हुदहुद को था। आखिर ये हुदहुद नहीं, तब तक हुदहुद आ रहे। हुदहुद आया तो इसको था से आखिर में आसन उधर केदा क्या आते ना। एक जगह आया तो उठा एक औरत दिखी में वो गैर अल्लाह की पूजा कर मलका बल्किस है ना। मैं वहां गया तो मैंने देखा कि वो इस तरह से ये है। तो कहा कि आप उसको मेरा लेटर लिखें। ये वाक़या लंबा है, मैं मुख्तसर जो मकसद है कहने का वो खत वगैरह लिखा, वहां पहुंचे क्या हुआ वो लंबा काम है। मकसद की बात मैं कर रहा हूं। जब वहां पहुंचे तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने ख्वाहिश की। क्या की? हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा कोई है कुछ आए जा इस मजलिस में जरा बल्कि इसका तख्त कहां सी। उलमाए किराम आखिर क्या 1000 किलोमीटर दूर सा 40 गज लंबा क्या तो 60 गज चौड़ा इतना बड़ा तख्त कुछ आचा कहां सी। जिन ने कुठिया सरकस जिन आखिर लगे नहीं हो आखिर कितना टाइम लग सी। आखिर मजलिस बरखास मजलिस जिजी खत्म हो सी तब मैं तख्त चाहे सा आखिर लेट हो गई सी। देखो सुलेमान अलैहिस्सलाम की नजर को तो नहीं है, उसको पूरा पता
اس مجلس بچ کچھ ایجا بندہ بھیجے دا چاہ سیتائیں سلیمان علیہ السلام آتا کہ کچھ ہے کہ آخر میں آسا مجلس ختم ہوتے بعد آخر میں لیٹ ہو گیا یہ لیٹ ایک اللہ کا پیارا ولی اللہ کا پیارا بندہ اٹھے آصف بن برخیا آخر لگے میں آسا اس کتنے وقت آخ اوتات بنا کیتے کہ آنکھ جھپکنے میں نہیں آؤں گا تو حضرت سلیمان علیہ السلام کی آنکھ جھپکی تو تخت سامنے سبحان اللہ ایسا کوئی گڈی ملتی ہے تو لکھتے ہیں حاضر من فضل ربی لکھنا چاہیے مکان بنایا تو حاضر من فضل ربی اللہ کا فضل حضرت سلیمان علیہ السلام کیا کیا حاضر من فضل ربی میں یہ میرے رب کا فضل ہے کیا کہا یہ میرے رب کا فضل ہے جس نے تخت آ گیا اور علماء کرام آختے ہیں تفسیر کیتے والے مفسر آختے ہیں این جی اس طاقت کسے چاہتا ہے اس کو لے جی کڑی چیز آسی اس کے پاس ایسی کون سی چیز تھی جس طاقت کی بلبوتے پہ اس نے اتنے بڑے طاقت کو اتنے دور سے لایا ہے علماء کرام آختے ہیں سو کشمیری بچ آختے ہیں ایک ہویا پڑھنت ایک ہویا سرنا ایک ہویا پڑھنت ایک ہویا کمانا کہ ایک ہویا پڑھنا اس میں آزم پڑھ چھوٹے آسا سو ایک ہویا ادیاسمیات اس پیر صاحب سے بڑے وظیفے کمائے دن اے سید سکندر صاحب سے بڑے وظیفے کمائے دن ایک بڑا پاورفل پیر صاحب اس کو لاسین گیندت ایک دم جن حاضر ہو گئے ایک دم پری تھی تھپ کا چھوڑ دا میں اس نے کمایا ہے ہم دوسرے کے پاس جاتے ہیں کہتے اس نے نہیں کہ ہم کہتے اس نے نہیں کمایا تھا تو ایک ہوتا ہے کمانا ایک ہوتا ہے پڑھنا پہاڑی میں آپ سمجھے ایک کمانا تو ایک ہویا پڑھنا تو علماء کرام کہتے ہیں کہ آصف بن برخیا نے یہ طاقت کس طاقت کے بل بوتے پہ لایا ہے تو حضرات محترم علماء کرام لکھتے ہیں کہ جب آصف بن برخیا نے طاقت لایا اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ اس میں اعظم کو کمائے دا آسا اس میں اعظم پڑے دا آسا اور میں تجھے لوگوں کو سوال کردا میں تجھے لوگوں کو پوچھنا چاہتا ایک اس میں اعظم پہ بل بوتے ہوتا اتنا بڑا تخت اتنے دور کے کا آ سکتا جس نبی کو پورے قرآن کا علم ہو اور نبی کتنا پاورفل ہو سکتا ہے ارے جس نبی کو پورے قرآن کا علم ہے وہ نبی کتنا پاورفل ہے پھر اسی لیے تاج الشریعہ نے کہا جو تاج الشریعہ نے عقیدہ دیا وہی عقیدہ درست ہے نبی مختار کل ہے جز نہیں مفتی صاحب نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے زمین کو آسمان سریا کو سرا کر دے جس نبی کے پاس پورے قرآن کے علم ہو وہ کتنا پاورفل ہوگا اور مختصر دسوئی آصف بن برخیا کیا آسا حضرت سلیمان علیہ السلام دے کو کیا آتا صحابی حضرت سلیمان علیہ السلام دا صحابی اللہ دا ولی اور مقدسوں کے غوث اعظم افضل کے آصف بن برخیا مفتی صاحب توجہ چاہتا ہوں اب ہماری امت سب امتوں سے آنا ہے نا تو غوث جب آصف بن برخیا اتنے دور سے طاقت لا سکتا ہے بغداد میں بیٹھ کر غوث اعظم ہماری فریاد یہاں پیر والی سے سن سکتا ہے اللہ کے فضل سے اللہ کے فضل سے تو حضرات محترم یہ ہے بات اب دوسرا واقعہ آپ دیکھیے آپ نے قرآن میں ہے یہ بھی دوسرا اصحاب کہف کا واقعہ سنا ہوگا سبحان اللہ بڑا پیارا واقعہ بادشاہ سو کیتے ظلم کس بادشاہ سو اللہ دے پیارے بندے نکل گئے بستی چھوڑ کا ٹوٹن پیچھا کتا گھر بھی بستے تو کتا تو سب نہیں رکھے تھا کہ پیچھا کون ٹوٹا کتا کس کا اصحاب کہف کا کتا انہا ولیاں دے پیچھا تو ولی ادھے راہ بھی پہنچے پیچھا موڑ کا دیکھتے ہیں تو کتا نہ آلا کتے دا کام کیا پوکڑا اللہ کے ولیوں نے پتھر اٹھایا اور مارا کتے نے اللہ کے آگے عرضی لگائی کہ اے مولا مجھے گویائی عطا فرما میں آپ کے پیارے بندوں سے بات کر سکوں او مارے اللہ مگو زبان عطا فرما تاکہ میں نہ پیارے اللہ تورے بندیاں نال گل کر سکا اللہ دا فضل ہویا کہ کتے کو زبان آئی
किसको? कुत्ते को। ओ कुत्ता आखन लगे ओ अल्लाह दे प्यारे ओ मुझको किया पत्थर मार दियो। अगसो कुत्तिया तोड़ा कम आ भौंकना, तोड़ी फितरत आ भौंकना। तू असा नाल जुलदे असी छपतियां, जिस वेले बादशाह असा को लोड़े को आसी तू पहुंच से असी पोगड़े गए से। कुत्ते का जवाब सुनो। कुत्ता के आखता असी नक्शबंदियां, असी आखते असी कादरियां, असी आखते असी सरवरदियां, असी आखते असी क्या आखते बस बाकी सिलसिले नाल ताल्लुक रखते हैं। लेकिन कुत्ते का जवाब सुनो। कुत्ता आखता ओ अल्लाह दे प्यारे हो मुझको अपना संग करान दियो, मैं अपनी फितरत को बदल सा, मैं ना पहुंचता। क्या बोला? कहा मैं अपनी फितरत को बदल दूंगा, मैं नहीं भूखूंगा। क्या नहीं करूंगा? मैं ना पहुंचता। कुत्ते ने, तवज्जो रखिए, कुत्ते ने अपनी फितरत को बदला। कुत्ते सुन अपनी आदत बदली। अल्लाह दे वलियां सुन अपना संग दी इजाजत दिती। उधर अल्लाह दी रहमत जोश बिच आई। क्या कि जा कुत्ते तेरे लिए मैंने जन्नत अता कर दी। सुभान अल्लाह। ये पैगाम है तुझे वास्ते कि जो अल्लाह के वलियों पे भूखते नहीं है उनके लिए अल्लाह जन्नत अता करता है। जो अल्लाह के वलियों के लिए भूखेगा उसके लिए जन्नत नहीं है। तो हजरात मोहतरम यहां तक नहीं कि अल्लाह के वलियों के साथ बुग़्ज़ रखने वाले के लिए अल्लाह ऐलान जंग करता है। जब रब ऐलान जंग कर, अल्लाह ऐलान जंग करा तो कुथा पैसी है ना। आप सुने दूसरी बात, उस कुत्ते ने अपनी फितरत को बदला तो अल्लाह के वलियों का संग पाया और अल्लाह की रहमत जोश में आई। ऐलान हुआ कि तेरे लिए जन्नत है। तो हज़रात मोहतरम मैं आपसे पूछना चाहता हूं, वो कुत्ता जब फितरत को बदलता है तो मकाम क्या मिलता है? आप तो सरवर्दी हो, आप तो इंसान हो, वो तो कुत्ता है। आप तो चश्ती हो, आप तो नक्शबंदी हो। आप अपनी आदत को कब बदलोगे? आप सुबह की फजर की नमाज कब पढ़ोगे? आप जो है जोर की नमाज कब पढ़ोगे? आप जो शादी ब्याह में बुरी रस्में हैं उनको कब बदलोगे? आपके माशरे में जो रस्में बुरी है उनको कब बदलोगे? हजरात मोहतरम आप अशरफुल मखलूकात है। आपको अल्लाह ने समझ अता फरमाई है। जिस दिन आप अपनी आदत को, अपनी फितरत को बदलोगे रब का करम आपके ऊपर भी हो जाएगा। सुभान अल्लाह। अब इस कुत्ते के ताल्लुक से एक और बात याद आ गई। हमारे नौजवान आजकल जो है डिस्टर्ब हो रहे हैं ना बुराइयों में। बहुत सारी ऐसी बुराइयां माशरे के अंदर हैं जिसमें हमारे नौजवान मुब्तला हो रहे हैं। उनके लिए पैगाम है और पैगाम जो है वो हमारे बुजुर्गों के लिए। एक बात मैं आपसे कहूं, जिसके यहाँ जब बच्चा पैदा नहीं होता है उससे पूछिएगा। बाप रात दिन तहज्जुद के वक्त जो गांव का हो, मोहल्ले का हो, हमसाया हो, रिश्तेदार हो, जो मशवरा देता है वो मशवरा मानता है, कहता है कि अल्लाह करे मेरे घर में बच्चा आ जाए। हजरात मोहतरम ये बाप रात दिन, वालिदैन रात दिन अल्लाह अल्लाह करते हैं, ए अल्लाह हमें बच्चा अता फरमा। जब रब इनको औलाद अता करता है, कौन? जब रब इनको औलाद अता करता, अगर इसकी तरबियत गलत हो जाए। इससे पहले एक मिसाल दे दूं, वक्त तो ज्यादा नहीं हुआ। एक मिसाल, हाथी को आपने देखा है? हाथी को कैसे बांधते हैं? हाथी तो खतरनाक जानवर है ना, बांधते कैसे? पाँव से। जब वो बच्चा होता है ना, एक किला किला जमीन भी, बड़ा डाढ़ा किला जमीन भी लाने, फिर वो करता रहना प्यारा नाले से। उसको बच्चा हो तो किला नहीं पढ़ सकता। जिसलिए जवान हो गया, बुढ़ा भी हो गया, जवानी उसकी शबाब भी होती है, बड़े बड़े दखत पान के अंदर, मगर उसने जहन बिच गया एक किला में ना पढ़ सकता। खोरीदा बूटा पे पान कैंसर, मगर किला में पढ़ सकता। ये जहन में बचपन में, इसीलिए बचपन में अपने बच्चों को आदत डालिए दीन की। बचपन में अपने बच्चों को आदत डालिए नमाज की। बचपन में अपने बच्चों को आदत डालिए उलमाए किराम की मजालिस में बैठने की। तब जाके आपके बच्चे गलत तरबियत से, गलत सोबत से बचेंगे। हज़रात मोहतरम, जब ये बाप रात दिन अल्लाह अल्लाह करके औलाद इसके यहाँ जब पैदा होती है तो फिर इसकी अगर गलत तरबियत हो जाए,
پھر یہ باپ کہتا ہے کہ آج میں برادری بھی منہ دسے واسطے نے ہمارے پترا سے بڑا غلط کام کی ہے. پھر یہ چاندہ ہاتھ آتا یا اللہ اس پترا کو بلا پہ ہوا, اس پترا کو ایکسیڈنٹ ہوا, اس پترا کا جنازہ کار ہوا. جو باپ کہہ رہا تھا اللہ مجھے نیک اولاد عطا کر, تربیت کس کی غلطی ہوئی؟ تربیت غلط ہو گیا. باپ کیا کہہ رہا ہے؟ جنازہ گھر میں آئے, باپ کہہ رہا ہے میرا بیٹا مر جائے. جو باپ رات دن تہجد کے وقت اٹھ اٹھ کے اس بیٹے کے لیے دعا کر رہا ہے. حضرات محترم اب یہ باپ کہتا ہے مر جائے جب بیٹے کو کچھ نہیں ہوتا ہے, یہ گناہوں میں اتنا لت پت ہو جاتا ہے اسے کچھ نہیں ہوتا ہے. پھر باپ کہتا ہے یا اللہ موگی چاہ کھڑ. کیا آتا یا اللہ موگی چاہ کھڑ. تو حضرات محترم حضرت عمر فاروق اعظم کا ایک واقعہ مجھے یاد آتا ہے. اس کی بارگاہ میں ایک شخص آیا اور اپنے بیٹے کی شکایت کرنے کے لیے, کیا بیٹے کی شکایت, کہا یہ میرا بیٹا میری بات نہیں مانتا ہے, مجھے ڈانٹتا ہے, مارتا ہے. حضرت فاروق اعظم نے والدین کے حقوق بیٹے کو بتائے. بیٹے نے واپس کیا کہا فاروق اعظم سے؟ کہا کہ حضرت ٹھیک ہے میرے باپ کے حقوق میرے سر آنکھوں پہ, اب میرے باپ کے جو حقوق اولاد پہ ہیں ذرا وہ بیان کر دیجیے. کہا کہ سب سے پہلا حقوق یہ ہے کہ جب آپ کے باپ نے آپ کی ماں کو تلاش کیا یعنی اپنی بیوی کو تلاش کیا تو وہ دیندار ہونی چاہیے. کیا ہونی چاہیے؟ دیندار عورت. سب سے پہلا حقوق جو جن کی شادی نہیں ہوئی ان کا حقوق ہے کہ جب وہ رشتہ ڈھونڈیں تو کیسا ڈھونڈیں؟ دیندار. کیسا؟ کہا کہ سب سے پہلے میرے باپ نے پہلا ہی حقوق کو پامال کر دیا, میرے باپ نے ایک لونڈیا کے ساتھ شادی کر دی. کہا دوسرا کیا حقوق ہے؟ کہا دوسرا حقوق ہے کہ آپ اپنے بچوں کا اچھا نام رکھیں. کیا؟ آپ اپنے بچوں کا اچھا نام رکھیں. کہا کہ یہ حقوق بھی میرے باپ نے پامال کر دیا. کہا کیا؟ کہا میرا ایسا نام رکھا ہے جس کا معنی چمگادڑ نکلتا ہے. کہا تیسرا کیا حقوق ہے؟ کہا تیسرا حقوق ہے کہ اس کو قرآن کی آیت پڑھائیں, اس کو قرآن کی تعلیم دے. کہا اللہ کی قسم مجھے قرآن کی ایک آیت بھی میرے باپ نے مجھے نہیں پڑھائی. کہا چوتھا کیا حقوق ہے؟ کہا اس کے دل میں اہل بیت کی محبت ڈال دے. سیدہ دی محبت, اہل بیت کی محبت ڈال دیں. تو حضرات محترم اب اولاد کی تربیت کے لیے اعلی حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے فتاوی رضویہ کے اندر ایک رسالہ لکھا ہے جس میں اولاد کی تربیت کے بارے میں 2, 4, 5, 10, 20 اصول بیان نہیں کیے بلکہ 50 سے زائد اصول اعلی حضرت امام احمد رضا نے اولاد کی تربیت کے لیے بیان کیے ہیں. آپ اس کو پڑھیں اور ان اصولوں کے مطابق اپنی اولاد کی زندگی کو بنائیں تو انشاءاللہ آپ یہاں بھی کامیاب ہو جائیں گے اور وہاں بھی کامیاب ہو جائیں گے. اتنا ہی نہیں, اب علم کتنا ضرورت ہے. کتے کی بات چلی تو آئیے آپ کو میں ہدایہ میں لے جاؤں. ہدایہ میں آیا ہے حضرت آپ کی توجہ چاہتا ہوں. کتا تسا بھی رکھدا کالا ہوا رتا ہوا یا ڈبا ہوا. کہتے ہیں جس کتے کو پڑھایا جائے, جس کتے کو ٹرین کیا جائے, جس کتے کو سدایا جائے, پڑھاوا کتا جس کتے کو سکھالے گیدا ہوا, اگر وہ شکار کرے اس کا شکار جائز ہے. کیا ہے؟ کتا ٹرین ہے, شکار کر کے لاتا ہے, اس کا شکار کھانا کیا ہے؟ وہی کتا کالا چٹا ڈبا اگر پڑھا لیدا نہیں اس کا شکار کھانا کیا ہے؟ اس کا جائز نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ ٹرین نہیں ہے, وہ پڑھایا ہوا نہیں ہے, اس کو سدایا گیا نہیں ہے, اس کو ٹرین نہیں کیا گیا ہے. اس لیے میری آپ سے گزارش ہے آپ اپنے بچوں کو دین کی تعلیم دیں, دین کا ٹرین کریں, نماز میں ٹرین کریں. غسل اس کا کیسے ہوتا ہے, فجر کی نماز کیسے پڑھے. میں نے اپنی بیٹی کو, اپنی ماں, اپنی بہن کو واشنگ مشین تو جہیز میں دے دی لیکن واشنگ مشین کا مسئلہ میری بہن کو معلوم نہیں ہے, میری
بیوی کو معلوم نہیں ہے, میری کیا کہتے ہیں بیٹی کو معلوم نہیں ہے. میں نے 10,000 کی, 20,000 کی, 50,000 کی واشنگ مشین لائی اور بڑے فخر سے سوشل میڈیا والوں کو بلایا, میڈیا والوں کو بلایا اور فوٹو اٹھا کے ڈال دیا, دیکھو دیکھو میں نے اپنی بہن کو کیا دیا ہے. لیکن یہ نہیں کہا کہ مولوی صاحب اس کا مسئلہ کیا ہے. جب وہ سب گھر والوں کے کپڑوں کے اکٹھے کرتی ہے, بڑے فخر سے کہتی ہے میں نے سب کے کپڑے دھو دیے. وہ کپڑے جب دھو کے مسجد میں جاتے ہیں تو گناہ ثواب کے بدلے گناہ ملتا ہے, کیونکہ ناپاک پاک کو اکٹھا کر کے ڈال دیتی ہے. اسے معلوم نہیں ہے واشنگ مشین کے مسائل کیسے ہیں. واشنگ مشین 10,000 کی دو, 1,000 مدرسے کو دے دو اور اس کے بعد اپنی ماں بہن کو وہاں بھیج دو اور اسے کہو کہ یہ واشنگ مشین کے مسائل سیکھ لو. آج ہم بیالوجی کے لیے 500 فیس دیتے ہیں, آج ہم میتھمیٹکس کے لیے 500 فیس دیتے ہیں, آج ہم سائنس کے لیے 500 فیس دے دیں گے. لیکن قرآن کا اگر نورانی قاعدہ پڑھنا ہو 50 روپے دینا ہمارے اوپر پہاڑ ٹوٹ جاتا ہے. تو واشنگ مشین کے مسائل کہاں سیکھیں گے؟ واشنگ مشین تو ہم نے بڑی فخر سے دے دی, لیکن پتہ نہیں ہے ہماری بہن کو کہ کپڑا پاک ہوا ناپاک ہوا. ہم پہن کے مسجد میں پہنچے, مولوی صاحب اعلان کرتا ہے, قرآن کی آیت پڑھتا ہے کہ بے شک نماز برائیوں سے روکتی ہے, لیکن ہم رک نہیں رہے اس لیے کہ ہمارے کپڑے ہی پاک نہیں ہیں, ہمارے کپڑے ہی پاک نہیں ہیں. اور دوسری بات میں آپ کو کہوں حضرات, اس بات پہ آپ توجہ رکھیں کہ آپ کبھی بھی مفتی نہیں بننا. کبھی ایسا نہ ہو کہ آپ نے حلال کو حرام, حرام کو حلال کہہ دیا. آج کے اس پرفتن دور میں ہمارے کالجوں اور یونیورسٹیوں میں ہمارے نوجوانوں کے مائنڈ کو واش کیا جاتا ہے اور ان کو برگلایا جاتا ہے, ان کو گمراہ کیا جاتا ہے. یہ کہتے ہیں کہ قبرستان پہ مت جاؤ, قبروں پہ مت جاؤ, اللہ کے ولی کے مزار پہ مت جاؤ, یہاں جانا شرک ہے, یہاں جانا بدعت ہے. لیکن میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں عیسیٰ علیہ السلام برحق ہے. اللہ کے ولیوں کے مزار پہ جا کر وہاں پہ اللہ کا ذکر کرنا, عیسیٰ علیہ السلام کرنا, اللہ کی رحمت حاصل کرنا, یہ میرے مصطفیٰ کا دیا ہوا دین ہے اور میرے مصطفیٰ کی سنت ہے. تو لیکن ایک بات اور بھی یاد رکھیں, یہاں ہم کہتے ہیں کہ جانا جائز ہے, لیکن آج اس پرفتن دور میں مزارات کے اندر جو بری رسمیں, برے بدعات پھیلے جا رہے ہیں, اس سے نوجوانوں کو دور رکھیں. اس سے دور رکھنے کے لیے آپ کو اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلی رحمت اللہ علیہ کے کیا کہتے ہیں فتاوی رضیہ کا مطالعہ کرنا پڑے گا. اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کا فتویٰ پڑھنا پڑے گا. بریلی کا امام فرماتا ہے کہ قبریں کیا کہتے ہیں اللہ کے ولی کے مزار کا طواف کرنا جائز نہیں ہے اور نہ سجدہ کرنا جائز ہے. اگر سجدہ تعظیم کرتا ہے تو حرام 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 ہے, اور اگر عبادت سمجھ کر کرتا ہے تو کیا ہے, کفر ہے, دائرے اسلام سے خارج ہے. حضرات محترم اتنا ہی نہیں, آپ کے ہیں اکبر شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ ہے. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, میں تسا کو پوچھتا, تسی اس کو اللہ منتے ہو کہ اللہ دا بندہ منتے ہو؟ بولو. جس سال اللہ دا بندہ من کا اگر سجدہ کر سٹیا تو کیا کیا, کیا کیا؟ بولیے. حرام. شراب پینا کیا ہے؟ بولو. حرام ہے. چوری کرنا کیا ہے؟ حرام ہے. شرابی کو آپ کافر کہو گے, مشرک کہو گے؟ نہیں, شرابی کہو گے. شرابی کا نماز جنازہ پڑھیں گے نا مفتی صاحب؟ چوری کا ڈاکو, کیا کہتے ہیں, چوری کا ڈاکو کے الگ مسائل ہے. چوری کرنے والے کے نماز جنازہ پڑھیں گے یا نہیں؟ بے نمازی کی نماز جنازہ پڑھو گے نا؟ مسلمان کے قبرستان میں دفن کرو گے نا؟ لیکن میں ابھی پہلے ہی آپ کو کہا تھا کہ مفتی بننے کی کوشش نہیں کرنا, کہ ایسا نہ ہو جائے تو نے جو فتویٰ لگایا ہے یہ فتویٰ تیرے اوپر لوٹ کے نہ جائے. تو نے بولا
یہ کافر ہے، اگر اس نے کفر والا کوئی کام نہیں کیا تو یہ کفر آپ کے اوپر لوٹے گا۔ وہ کیسے؟ ایسے میں بتاؤں کہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا نے لکھا ہے کہ قبر کو سجدہ کرنا تعظیماً حرام ہے، اور کچھ انجان بزرگ، انجان نوجوان، انجان ماں پین جس کو شریعت دا پتہ نہیں، اللہ دا ولی سمجھ کا تعظیم کیا کیا؟ حرام۔ لیکن است نوجوان واتن کے اسوں کو دین پتہ، اس کو کی پتہ؟ شک ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں شرک کی مشین آپ نے کہاں سے لائی ہے؟ یہ فتویٰ جو آپ دے رہے کیسے شرک؟ پہلے آپ نے اسے پوچھا کہ آپ نے کیا سمجھ کے کیا؟ اگر اس نے اللہ کا ولی سمجھ کے کیا تو حرام کیا، تو شرک۔ تو یہ جو فتویٰ آپ نے دیا شرک کا، شرک سب سے بڑا گناہ، مشرک ہو گیا بندہ۔ سب سے بدترین جو آدمی کائنات میں ہے وہ مشرک ہے، بدترین۔ تو ایسا بدترین ایک مسلمان کو تو نے بنا دیا حرام کام سے۔ حرام کام ہے، سمجھائیے بھائی، یہاں پہ مت کریں سجدہ۔ جیسے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کے مزار پہ چلے جائیں آپ، وہاں سجدہ نہیں ہوتا ہے۔ ہمارے علاقے کے ایک بات میں بتا دوں، ہنسی کی بات ہے، اپنے آپ کو ایک نوجوان، اپنے آپ میرا ہم عمر ہے، اپنے آپ کو مفتی لکھتا ہے، مفتی کے میم سے واقف نہیں ہے وہ۔ جب وہ بریلی شریف کا سفر کیا، آٹو پہ جس نے چڑھا نا، آٹو میں جب چڑھا وہ کہہ رہا ہے میں بریلی شریف کا سفر کر رہا ہوں۔ سوچ اس کو بن نہ لاٹ اٹھنے تھا اگر میں بریلی آ کر، جب اس نے ویڈیو دیا تو کہا بریلی۔ پھر وہ کہتا ہے کہ جب میں اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کے مزار پہ پہنچا تو میں نے لائن دیکھی کہ سجدہ کر رہا تھا۔ میں آج اس منبر سے اس کو کہہ رہا ہوں، وہ قسم کھا کے کہے کہ میری بیوی میرے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام ہے۔ ہاں میں نے لائن دیکھی تھی، جو چور کی سزا ہے وہ میری سزا، لیکن اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کا ہندوستان میں ایک ایسا واحد مزار ہے جہاں پہ سجدہ نہیں ہوتا ہے۔ باقی مزاروں پہ تو بری رسمیں، بدعات، جہاں تک کہ شرکیہ افعال بھی ہوتے ہیں، ہم تو کہتے ہوتے ہیں، لیکن اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کے نہیں ہوتے۔ اگر ہوتا ہے تو کوئی بتائے جو چور کی سزا وہ میری۔ واحد ایک ایسا مزار ہے جہاں عورتوں کا دخل نہیں، اور آئیں گے سیدھا 4 قدم اعلیٰ حضرت امام احمد رضا نے لکھا کہ 4 قدم دور رہ کر صاحب مزار کو فاتحہ پڑھے۔ اب دیکھیے ادب اور احترام، ہاں کہتے نا یہ اے کر دن سجدہ، او کر دن۔ مجھے بتاؤ کس عالم نے آج تک آپ کو کہا کہ مزار کو سجدہ کرو؟ کسی بھی ایک کا نام بتائیے، کوئی ایک عالم بتائیے، کرتے کون ہیں؟ یہ کیا کہتے ہیں نااہل لوگ، جنہیں شریعت کا، قرآن کا، حدیث کا پتہ نہیں۔ اس لیے حضرات محترم میں آپ سے کہہ رہا ہوں، اعلیٰ حضرت امام احمد رضا نے جو فتویٰ دیا ہے مزارات کے تعلق سے، فقیر اس فتوے کے تابع ہے۔ وہ فتویٰ یہ ہے، ایک بار اور سن لے، مزار کا طواف کرنا جائز نہیں ہے، سجدہ تعظیمی حرام ہے، سجدہ عبادت کفر ہے۔ تو حضرات محترم، اور اللہ تعالیٰ کے جو پیارے بزرگ بنتے ہیں ان کے ہاں بیٹھ کر برکت حاصل کرنا، یہ میرے مصطفیٰ کا دیا ہوا دین ہے، اور کیا کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام برحق ہے، اور میرے مصطفیٰ کی سنت ہے، کیا کہتے ہیں وہاں پہ مزارات پہ جا کر فاتحہ کو پڑھنا۔ حضرات محترم، آخر میں ایک اور بات کہہ کے میں آپ سے رخصت ہو رہا ہوں کہ وقت بہت کم ہو گیا، اور اس کے بعد آپ کو مفتی صاحب کا بھی خطاب سماعت کرنا ہے۔ تو آخر میں ایک بات میں آپ سے اور کہوں گا، وہ یہ ہے کہ آپ اپنے، میری گزارش ہے کہ آپ اپنے نوجوانوں کو، علماء کرام، آج جو ہوائیں چل رہی ہیں، ہمارے نوجوان طرح طرح کی برائیوں میں مبتلا ہو رہے ہیں، جب آپ ان کو علماء کرام کی مجالس میں بھیجیں گے، مدرسے کا رخ کریں گے، جب یہ بچے آپ کے مسجد کی طرف آئیں گے تو پھر انشاءاللہ یہاں بہاریں تو ہیں اور مزید بہاریں ہوں گی، اور سادات کرام کا بالخصوص آپ ادب اور احترام کریں۔ اللہ تعالیٰ سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات محترم، میں نے جو کچھ کہا، آپ نے جو کچھ سنا، اگر اس کے کہنے میں، آپ کے سننے میں کوئی غلطی یا کوئی
कोई कुफ्र या कलमा निकल गया हो, हम सब तौबा करते हैं। अल्लाह ताला हमारी तौबा को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। और एक बार कलमा शरीफ का विरद कर लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। आखिर में मैं ये आपको कहूँगा, जब भी आपको हमारी या मुफ्ती साहब की ज़रूरत पड़े, आप अपना राब्ता हमारे साथ रखें, और इंशाअल्लाह सादात किराम का जब भी हुक्म होगा तो लोग जो है क्या कहते हैं जूता लगा के आते हैं, हम इतना एहतराम सादात किराम का करते हैं, हम नंगे पाँव चल के आ जाएंगे। सादात किराम का जब भी जिस वक्त भी हुक्म हो इंशाअल्लाह हम हाज़रत खिदमत रहेंगे और अपनी खिदमत करने का हमें मौका फरमाए। बिलखुसूस मैं कुछ सादात किराम से बाद में राब्ता करना चाहता हूँ, इनसे मिलना चाहता हूँ, इनकी दुआएं लेना चाहता हूँ और इनसे मुसाफा करना चाहता हूँ, लेकिन वक्त नहीं है। कभी रात में इन शाहजादान से मैं मुतवज्जा हूँ। ये इनसे मेरी मोतबाना गुजारिश है कि आप अपना वक्त दें, हम आपसे मिलना चाहते हैं।